سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری کے فروغ اور سرکاری ڈھانچے کی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو 60 روز کے اندر پاسپورٹ کے اجرا کی یقین دہانی کروائی ہے۔ چیئرمین سینٹ نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے OIC کے رکن ملکوں کے درمیان مضبوط تعاون پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے معاشرے کے تمام طبقات پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شجرکاری مہمات میں بھرپور حصہ لیں۔ کویت نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور محصور غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں ہونے والی سرمایہ کاری میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تاجروں اور سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری کے فروغ اور حکومتی ڈھانچے کی استعداد کار بہتر بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم کو سیکریٹری داخلہ اور محکمہ امیگریشن اور پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے پاسپورٹ کے بروقت اجرا کے حوالے سے ایک جامع بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم کو یقین دہانی کروائی گئی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو 2 ماہ کے اندر پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے مشترکہ مسائل سے نمٹنے کے لیے OIC ممالک کے درمیان وسیع تر اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں OIC ممالک کی سلامتی کے لیے پانی، توانائی، خوراک اور ماحولیات کے مؤثر نظام کے باہمی ربط کے حوالے سے 3 روزہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماجی انصاف اور معاشی خود مختاری کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں تیزی سے اضافہ، شہری علاقوں کی وسعت اور ماحولیاتی آلودگی ہمارے وسائل پر بے پناہ دباؤ کا باعث ہے۔ چیئرمین سینٹ نے زور دیا کہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے پانی، خوراک اور توانائی کے وسائل کا تحفظ ناگزیر ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت شجرکاری کے مقصد اور فضائی معیار میں بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں آج CDA کے زیر اہتمام شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے معاشرے کے مختلف طبقات پر زور دیا کہ وہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے شجرکاری مہمات میں بھرپور حصہ لیں۔ وزیر اطلاعات نے ایک اہم سماجی مقصد کے طور پر شجرکاری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے ٹیلی ویژن چینل سے درخواست کی کہ وہ شجرکاری کے فروغ کے لیے کچھ ایئر ٹائم مختص کریں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مارگلہ نیشنل پارک اسلام آباد کی شناخت ہے اور اس کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ایک ایپ کا بھی اجرا کیا جائے گا جو لوگوں کو ان کے لگائے گئے پودوں کی نگرانی کرنے کے قابل بنائے گی۔ ریاستوں اور سرحدی امور کے وزیر انجینئر امیر مقام نے افواج پاکستان کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم کی شدید مذمت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص جماعت ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے جو قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس پر 9 مئی کو عمل کر کے ریاستی اداروں پر حملوں سمیت ریڈیو پاکستان کی عمارت کو نذر آتش کیا گیا اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ انجینئر امیر مقام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانی اور ملک کے لیے خدمات پر مسلح افواج کو سراہا۔
کویت نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ یقین دہانی پاکستان میں کویت کے سفیر نے اسلام آباد میں نجکاری کے وزیر عبدالعلیم خان کے ساتھ ملاقات میں کروائی۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کویت کی طرف سے دی جانے والی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ طے پانے والے تمام معاہدوں پر بروقت عمل کیا جائے گا۔ فریقین نے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تجاویز پر غور کیا۔ انہوں نے زیادہ مربوط انداز میں آگے بڑھنے پر اتفاق کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے متوسط طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کی حکومتی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ایک ملاقات کے دوران مہنگائی سے نمٹنے اور نادار طبقے پر معاشی بوجھ کم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی منظرنامے، جاری ترقیاتی منصوبوں اور صوبائی اسمبلی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر اسپیکر ملک محمد احمد خان نے سرطان کے پہلے سرکاری ہسپتال، نواز شریف ITCT، ای بائکس، شمسی توانائی کے پینلز اور فضائی ایمبولینس متعارف کروانے سمیت حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعظم کے پروگرام برائے نوجوانان کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نوجوانوں کو ترقی اور خوشحالی کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ آج کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کو معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم قومی یوتھ کونسل بنانے جا رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بااختیار بنا کر انہیں ترقی کے تمام مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ سندھ حکومت نے کراچی شہر کے عوام کی سہولت کے لیے پیپلز بس سروس کے ایک اور روٹ کا آغاز کیا ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و مواصلات شرجیل انعام میمن نے میرپور سے ٹاور تک بس سروس کے نئے روٹ کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی خاطر زندگی کے ہر شعبے میں بہتری لانے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اپنے اپنے دائرہ کار میں سخت محنت کر رہی ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ نمایاں ترقی کر رہا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی استعداد کار کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے رواں سال اس شعبے کے لیے 79 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اسلام آباد اور کراچی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی پارکس کی تعمیر پر 19 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جبکہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت کی وجہ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور بہت سے اسٹارٹ اپس سامنے آئے ہیں جو عالمی سطح پر اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے نوجوان کو ضلع کے علاقے گندھا میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان یونس کے مشرقی علاقوں میں اسرائیلی توپ خانے کی بمباری سے مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیل کی مسلسل جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 38,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران اور سوڈان نے 8 سال کے بعد اپنے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل کے چیئرمین عبدالفتاح البرہان نے پورٹ سوڈان میں ایران کے نئے سفیر حسن شاہ حسینی کی سفارتی اسناد باضابطہ طور پر وصول کی۔ سوڈان کی خود مختار عبوری کونسل نے اپنے بیان میں اس پیش رفت کو دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے مرحلے کا آغاز قرار دیا۔ ایران اور سوڈان نے گزشتہ سال اکتوبر میں سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق کیا تھا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر موسیقار خلیل احمد کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے بدھ تک صوبے کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشوں اور گرد آلود ہواؤں کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے کے مطابق تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس عرصے کے دوران کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات کریں۔ پی ڈی ایم اے کا کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال رہے گا اور عوام کسی بھی ہنگامی صورتحال میں 1700 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور شدید مرطوب رہے گا۔
تاہم سندھ، جنوب مشرقی بلوچستان، کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سپہر کے اوقات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی اور گلگت 37، پشاور اور مظفر آباد 38، کوئٹہ 34، مری 25، سری نگر 32، جموں 33 اور لیہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔